السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی، صحت و عافیت دی کہ ہم رات کے آخری پہر مبارک گھڑی اور مہینوں میں بابرکت مہینہ کہ آخری ساعتوں میں، آخری ایام میں بہترین سرزمین مسجد میں بیٹھ کر بہترین باتیں قرآن و حدیث کی سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلوات ربی وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات مرد و خواتین، گزشتہ 2 دنوں سے آپ حضرات نے خواتین کے تعلق سے شریعت اسلامیہ کے احکام، حقوق و آداب کیا ہیں وہ سماعت فرمائے۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آپ نے اب تک یہ سماعت فرمایا کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، دنیا کا کسی مذہب نے، کسی تہذیب نے، کسی سویلائزیشن نے یا کسی ریلیجن نے نہیں دیا ہے۔ ہر مذہب میں، ہر تہذیب میں عورتوں پر ظلم و زبردستی کی جاتی تھی، ان کو معیوب تصور کیا جاتا تھا اور ان کو قابل احترام نہیں بلکہ بہت زیادہ ننگ و عار کے باعث سمجھا جاتا تھا۔ حضرات، اسلام نے آ کر کہا کہ نہیں، یہ خیر و متاع دنیا ہے، دنیا کے بہترین سامان ہے، لیکن اسلام کا فیصلہ عدل انصاف پر مبنی ہے۔ اسلام نے کہا اگر صالح عورت ہو، المرأۃ الصالحہ، عورت اگر صالح ہو، نیک کردار، نیک طینت ہو، لازمی معنی میں دنیا کے متاع میں بہترین متاع ہے۔ اور وہیں پر اسلام کا یہ بھی تجزیہ ہے، اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے۔ کہا کہ اگر عورت نیک طینت، بدکردار ہو، نیک طینت نہ ہو تو یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈا ہیں، شیطان کے جال ہیں جن کے ذریعے سے شیطان کو پھانستا ہے۔ اور یہ مبنی بر حق ہے، حقیقت پر مبنی تجزیہ ہے۔ اسلام نے جو تجزیہ کیا، جو فیصلہ کیا، جو انصاف کے ساتھ حکم دیا ہے، اسلام کا فیصلہ، اسلام کا تجزیہ، اسلام کی انالائسس سب سے بہترین ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے ایسا بنایا کہ وہ فطری طور پر پرکشش ہے، خوبصورت ہے، مردوں کے مقابلے میں ان کی آواز میں کشش ہے، ان کی چال ڈھال میں کشش ہے،
ان کے جسم کے ساختوں میں کشش ہے، اور اسی طرح سے ان کے ہر طرح کے جسمانی ساخت جو بھی ہو، ان کے لباس، ان کی آواز، ان کی چال ڈھال، ان کی وضع قطع، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے کہ مردوں کو وہ اپنی طرف مائل کرتی ہے، کھینچتی ہے، مردوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہے۔ یہ مردوں کی فطری کمزوری ہے، اور یہ عورتوں کو اللہ نے فطرت کے اعتبار سے اسے بنایا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کا قانون ہے، فطرت کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ انسان کی نگاہ میں پرکشش ہو، زیادہ قیمتی ہو، انسان کی توجہ، انسان کے کانسنٹریشن کو کھینچتے ہو، جو چیز انسان کے پاس زیادہ محبوب ہو، جو چیز انسان کے پاس زیادہ قابل قدر ہو، جس کی طرف انسان کی نگاہیں زیادہ اٹھتے ہو، انسان کیا کرتا ہے؟ بولیے۔ انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، انسان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، جس چیز کی طرف دوسروں کے توجہ، دوسروں کی خواہش ہو اور دوسروں کی توجہ مبذول ہو، آپ اس چیز کو محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں، محفوظ طریقے سے رکھتے ہیں، حفاظت کر کے چھپا کر رکھا کرتے ہیں۔ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، اور یہی قانون الہی ہے۔ اللہ نے بھی وہی کہا کہ دیکھو اے عورتیں، اے عورت تمہارے ماں اور بہنیں ہو، چاہے عورت تمہاری بیٹی ہو، بہن ہو، تمہاری ماں ہو، بیوی ہو، معاشرے میں چاہے اس کا کوئی بھی مقام ہو، یہ انسان کے نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں، وہ پرکشش ہے، وہ اٹریکٹیو ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے دوسروں کی نگاہ سے چھپ کر رہیں، ان کو محفوظ جگہ میں رکھا جائے، ان کی حفاظت ہو، ان کی آواز کی حفاظت ہو، ان کے جسم کی حفاظت ہو، ان کے کپڑوں کی حفاظت ہو، زیورات کی حفاظت ہو، چال ڈھال کی حفاظت ہو، باہر نہ نکلے، بلا ضرورت باہر نہ جائیں، ہر چیز کی حفاظت کا حکم شریعت اسلامیہ دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ فطرت کے عین موافق ہے۔ ہر ایک سے کہا جائے تو کہے گا کہ ہاں اس چیز کو چھپانا چاہیے، اللہ ہے کہ کوئی بے غیرت انسان ہو، بے غیرت انسان ہو تو وہی کہے گا کہ نہیں، مردوں کی طرح ان کو بھی باہر آزادانہ طریقے سے جانے دینا چاہیے۔ اور نہ کوئی آدمی اگر انصاف پسند ہو، تھوڑی سی فطرت اس کے پاس باقی ہو، تھوڑی سی غیرت اس کے پاس باقی ہو، تو کہے گا کہ نہیں، ان کو چھپانا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت سے لے کر ابتدائی اسلام تک، زمانہ جاہلیت سے لے کر ابتدائی اسلام تک پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتیں کھلے عام پھرا کرتی تھی، مردوں کے محفلوں میں آیا کرتی تھی، چہرہ ڈھانکا نہیں کرتی تھی، ہاتھوں کو بھی کھلا رکھا کرتی تھی، اور آزاد عورت اور جو لونڈیاں تھی، باندیاں تھیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، دونوں آزادانہ طریقے سے اور دونوں ایک ہی لباس میں گھما کرتے تھے۔ مدینے میں کچھ اوباش قسم کے لوگ رہا کرتے تھے، بدماش قسم کے نوجوان رہا کرتے تھے، ہر زمانے میں ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، کام کاج تو کچھ نہیں ہے، بس راستوں میں، روڈوں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں بیٹھ گئے، آنے جانے والوں پر نگاہیں دوڑاتے رہے اور آنے جانے والوں کو چھیڑ خانی کرتے رہے۔ یہ لوگ چھیڑا کرتے تھے، خواتین میں سے جو لونڈیاں تھیں ان کو یہ ٹارگٹ بناتے، لیکن چونکہ لباس کے ذریعے سے پتہ نہیں چلتا کہ کون آزاد ہیں اور کون لونڈی ہیں، اور ان کے زد میں بہت سارے آزاد عورتیں بھی آ جایا کرتی تھی، ان کو بھی بسا اوقات یہ لوگ چھیڑ دیتے تھے۔ تو یہ حکم نافذ ہوا کہ آزاد عورت اور جو لونڈی ہیں ان کے درمیان لباس میں فرق ہونا چاہیے، اور کہا کہ دیکھو جو آزاد عورتیں ہیں وہ اس طرح سے نکلے کہ ان کے جسم چھپے ہوئے ہوں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے اور ان کو پہچان لیا جائے۔ میں یہ آیت انشاءاللہ دوبارہ کوٹ کروں گا، دوبارہ بتاؤں گا۔ پھر اسی طرح سے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے ہیں، آپ اپنی خواتین سے کہیے، ازواج مطہرات سے کہیے کہ وہ پردہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی، ابتدائی اسلام سے ان کی یہ خواہش تھی کہ عورتیں پاپردہ ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے تعلق سے بھی ان کا یہ احساس تھا اور ان کا یہ خیال تھا۔ آج دیکھیے، ہم اپنے گھروں کے عورتوں کے تعلق سے تو ذرا احتیاط کر لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پڑوس میں کوئی عورت ہے تو ان پر بری نگاہ ڈالے، اور اسی طرح سے ہمارے بھائی برادری کے جو خواتین ہیں وہ جائیں تو ان پر ہماری نگاہیں پڑیں اور ان کے پردے کا اہتمام نہیں کرواتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے مشورہ دیا، کہا کہ امہات المومنین ہیں، ان سے کہیے کہ پردہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آیا کرتے ہیں۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو میں یہ حکم نافذ کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے کر گئے، ادھر اللہ کی طرف سے عرش سے آواز آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی بیوی اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں، اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں، اور یہی حقیقی معنی میں پردہ ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ دینے کی دیر تھی، اللہ کے عرش سے آواز آ گئی فوراً کہ یہی عمر کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوچا ہے یہی سوچ ہونی چاہیے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو بشمول امہات المومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سب کو شامل کیا گیا کہ وہ لوگ پردہ کریں۔ اس کے بعد سے عورتیں، میں انشاءاللہ اس آیت کو آگے بیان کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ اس کے بعد سے عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں، بہن بیٹیاں، یہ سب کے سب پردہ کرنے لگے، اوپر چادریں ڈال لیا کرتی تھی، جلباب۔ پردہ کیسے کرے اس میں بتاؤں گا، یہاں بھی سن لے کہ جلباب عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن یہ نہیں کہا کہ برقع پہنو، نقاب ڈالو، بلکہ کہا جلباب اوڑو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں اپنے اوپر جلابیب ڈال لیں۔ جلباب کہا جاتا بڑی سی چادر کو، بڑی سی چادر کو، جو چادر عورت کے سر، چہرہ، یاد رکھے بار بار کہتا ہوں، سر، چہرہ پردے میں داخل ہے، سر، چہرہ، پورا جسم بشمول پیر کے قدم، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی پیر کے قدم چھپنا ڈھانکنا ضروری ہے۔ میں آگے مثال دوں گا کس طرح سے پردے کے اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو عورت کے پورے جسم، سر سے لے کر پیر تک چھپا دے، ڈھانپ دے، اور حقیقی معنی میں چادر میں ہی عورت کے حسن و جمال چھپتے ہیں، چادر میں ہی۔ آج بھی جو قدیم زمانے کی خواتین ہیں، دیہاتوں میں بوڑھی خواتین پائی جاتی ہیں، وہ لوگ کس طرح سے اوڑھتے، دیکھیے ایک چادر، بڑی سی چادر اوڑھ کے باہر جاتی ہے، یہ بہترین پردہ ہے، اسی پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن یہ آج کل کے جو برقعے نکل گئے ہیں، فیشن کے برقعے، یہ پردہ نہیں کہ پردے کے نام پر پردے کا جنازہ ہے، یہ پردے کا جنازہ ہے۔ ایسے فیشن کے ڈیزائن کے برقعے نکل گئے ہیں، اگر ایک 60 سالہ بوڑھی بھی پہن لے تو وہ نوجوان لڑکی نظر آئے، تصور، اور ایسے ہو اس طرح کے نقاب، اس طرح کے نوز پیس اور اس طرح کے اس کے ڈیزائن آ گئے کہ یہ کوئی خاتون، کوئی بوڑھی بھی پہن لے تو وہ بھی نوجوان نظر آئے، یہ پردہ نہیں۔ اور اس طرح کے ڈیزائن کے، یہ تو ہوا، اس کے ساتھ برقعے میں بھی اس طرح کے ڈیزائن، اس طرح کے چمک، اس طرح کے بیل بوٹے کہ باہر نکلے تو اندر کے جو زیبائش ہے اس سے بڑھ کر برقعے میں اتنی آرائش، اتنے زیبائش، اتنے ڈیزائن، اتنے قسم کے پتھر، اتنے قسم کے اس میں بیل بوٹے ہیں، شیشے ہیں، ایسے لگے کہ چمک دمک تو اس کے ظاہر میں ہے۔ بے پردگی ہے، بے پردگی ہے،
یہ برقع نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، پردے کے نام کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر ڈال لینا ہے، یہی اہم پردہ ہے کہ عورت کے حسن و جمال چھپے نہ کہ ظاہر ہو۔ حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 پڑھی ہے۔ یہ دونوں آیتیں بہترین آیتیں ہیں پردے کے تعلق سے۔ تفصیل کے ساتھ اگر کوئی آدمی، کوئی خاتون ان دو آیتوں کو پڑھ لے اور معلوم کر لے، پردے کے پورے احکام کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں ان دونوں آیتوں کا آپ کے سامنے شرح و بسط کے ساتھ بیان کروں۔ رب کائنات نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کے عورتیں، خطاب کن سے ہیں؟ نبی کی عورتوں سے، جو دنیا کے سب سے زیادہ پاک باز تھی، سب سے زیادہ پاک دامن تھی، سب سے زیادہ باحیا اور باپردہ تھی۔ ایسی خاتون سے بھی اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے کہ دیکھو لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کی بیویاں ہیں تو ان کے لیے الگ جگہ، الگ پوسٹ، الگ ان کا مقام و معیار، اسی طرح سے الگ ان کو بٹھایا جائے، الگ ان کو کھلایا جائے؟ نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے تم اگر نبی کی بیویاں ہو تو تم پر زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ پابندی زیادہ کرو۔ ہاں، تم کو پابندیاں زیادہ کرنا ہے، تمہارے لیے کوئی ریزرویشن نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی خصوصی حکم نہیں، بلکہ تم کو تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں تو ہم کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہم کہیں اور ہمارے عمل کچھ اور ہو تو ظاہر سی بات ہے باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ اتقیتن، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا چاہتی ہو، تم کو چاہیے کہ عام عورتوں کے مقابلے میں تم اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اور پردے کا زیادہ اہتمام کیا کرو، کیونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارے کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات، اس کے بعد اللہ نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم کیا کرو؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یہ پہلا پیغام ہے کہ عورتیں اپنا پردہ کیسے کریں۔ سب سے پہلے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آواز کا پردہ کیا کرو، لچکدار انداز سے بات نہ کیا کرو۔ اس کی وضاحت آگے پھر کروں گا انشاءاللہ۔ کہا کہ اگر تم لچکدار انداز سے بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ آدمی جس کے دل میں شہوت کا مرض ہے، جو عشق کا مارا ہوا ہے، جو شہوت کا مارا ہوا ہے، ایسے انسان کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ عورت لچکدار انداز میں بات کر رہی ہے اور اسی طرح سے ذرا کھینچ تان کے عشقیہ انداز میں بات کر رہی ہے، اس کو اپنے دام میں، اس کو اپنے عشق کے ہوس میں پھنسایا جا سکتا ہے، آپ تک آنے کی راہ تلاش کرنے لگ جائیں گے۔ آواز کے پردے میں مثال دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہا قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات، بہترین بات کیا کرو۔ بھلی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی عورت بیان دیتی ہے، کوئی بھلی بات کہتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لچکدار انداز کی بات نہ ہو، غیر محرم سے بات کرے تو کڑک انداز میں بات کرے۔ اس کے بعد کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں گھروں کو لازم پکڑو۔ قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھے رہو نہیں کہا، گھروں کو لازم پکڑو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ اسی سے محدثین نے، مفسرین نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کے لیے گھر ہی ان کا دائرہ عمل ہے، گھر میں ہی ان کو رہنا ہے، گھر کو لازم پکڑنا ہے، گھر سے باہر کبھی نہیں جانا ہے، جانا تو کب؟ شرعی ضرورت کے تحت جانا ہے۔ آج خواتین 1 مہینہ ہو گیا تمہیں کہیں گھومنے لے کر نہیں گئے، 1 مہینہ ہو گیا کسی پارک کو نہیں لے گئے، فلاں کو دیکھو کہاں گھومنے لے گئے، شاپنگ کو جا کے زمانہ ہوا ہے، مارکیٹنگ کو جا کے، فلاں مال کو جا کے زمانہ ہو گیا، گھر میں رہ کر بور ہو گیا ہے، فلاں دیکھو پارک میں جا رہا ہے، فلاں دیکھو گھومنے جا رہے ہیں، اور تم ہو کہ عجیب گھومنے نہیں لے جاتے ہو۔ نہیں، یاد رکھو یہ گھومنا تمہاری جگہ نہیں ہے، پارکنگ کو جانا، شاپنگ کو جانا، فلاں روڈوں میں جا کر گھومنا یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کو لازم پکڑو، اللہ ہے کہ کوئی اشد ضرورت ہو، کوئی مجبوری ہو، اس وقت تم گھر سے باہر نکلنا یعنی نماز کے لیے ہو، وہ بھی یاد رکھو نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، حج کے لیے نکلنا ایک اہم ترین عبادت ہے،
اور اسی طرح سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اہم ترین عبادت ہے، جمعہ کے لیے آنا ایک بہترین عبادت ہے۔ اس کے باوجود شریعت نے یہ کہا کہ دیکھو یا عورتیں، گھر کا اندرونی حصہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم نماز جمعہ کے لیے نہیں آتی ہو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے معافی دے دی۔ پارکنگ کو جانا چاہتے ہو، مارکیٹنگ کو جانا چاہتی ہو، شاپنگ کے لیے دیکھو، یا نماز جمعہ تمہارے لیے معاف ہے، کیوں؟ گھروں میں بیٹھی رہو، گھر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جماعت تم چھوڑ سکتی ہو، جماعت چھوڑنا تمہارے لیے معاف ہے، کیوں؟ جماعت کے کوئی اتنی اہم ترین عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اس کے باوجود کہا کہ جماعت کے لیے نہیں آؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا اس سے بھی اہم ہے آپ کی شاپنگ کرنا؟ اس سے بھی اہم ہے آپ کے پارکنگ کرنا؟ اس سے بھی اہم ہے آپ کو مال میں جانا، گھومنا، سیر و تفریح کرنا؟ نہیں، یاد رکھو یہ کوئی شرعی عذر نہیں، آپ اس کے لیے باہر آئے بار بار۔ اس کے بعد اہم ترین جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں سے عورتوں کو روکا گیا۔ حج ایک اہم فریضہ ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ دیکھو تنہا کوئی عورت حج کے لیے جا نہیں سکتی ہے، محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ عبادت کے انجام دینے کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے کتنی آسانیاں فراہم کی اور کتنے شروط رکھے، کیوں؟ گھر ہی تمہارے لیے محفوظ جگہ ہے، شرعی عذر کے علاوہ گھر سے باہر نہیں جانا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ نماز، عیادت، یا اسی طرح سے کوئی اور کام آ جائے جس میں نیکیاں ہو، نیکیوں کے کام کے لیے باہر جا سکتی ہو۔ آج ہمارے کوئی رشتہ دار اگر بیمار ہو، اس کی عیادت کے لیے خواتین جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن پارک کے لیے اور شاپنگ کے لیے جانا بہت ضروری سمجھتی ہے۔ نماز کے لیے مسجدوں کا آؤ تو اس وقت توفیق نہیں ہوتی ہے، نئی مسجدوں میں عورتوں کا آنا منع ہے۔ اس وقت صاحب کیا کہتے ہیں؟ مسجدوں میں عورتوں کا آنا مکروہ ہے۔ اے بے غیرت انسان کہیں کا، تجھے اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ سب جگہ جا سکتی ہے عورت؟ پارکنگ کے لیے گئی، شاپنگ کے لیے گئے، گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، دعوتوں کے حال تو مت پوچھو، دعوتوں کے حال تو مت پوچھو، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جگر تھام کے بیٹھے، اب تک آپ نے تو احکام سنے، آپ نے اسلام نے کیا کیا پیغام دیا ہے، بڑے اہم ہے، اور آپ کے لیے بڑا مقام اسلام نے دیا ہے، لیکن آپ اپنا مقام کو برقرار تو رکھیں تو ہی اسلام آپ کو مقام دے گا، اور آپ اپنے مقام کو برقرار نہ رکھیں تو کہاں سے دے گا؟ یاد رکھو۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جس طرح سے بناؤ سنگار کر کے تبرج کے ساتھ نکلا کرتی تھی، اس طرح کا تم مت کیا کرو۔ قرآن کا جامع لفظ ہے، قرآن کا بہترین جملہ ہے، قرآن نے ایک جملہ کہہ کر پورے احکام کو اس کے ضمن میں داخل کر دیا ہے، کہا زمانہ جاہلیت کی طرح تم نہ نکلو، اور استعمال کیا لفظ تبرج۔ لفظ تبرج کی حقیقت کو معلوم کرے۔ تبرج کہا جاتا ہے، عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو با، را اور جیم سے نکلا ہے، جس کا روٹ ورڈ ہے با را جیم۔ برج کہا جاتا ہے، برج کس کو بولتے ہیں؟ ٹاور کو بولتے ہیں۔ جو انگلش میں ٹاور ہے اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ برج۔ ابھی دبئی میں ایک برج بنا ہے نا، بہت بڑا سا، اس کا نام برج ہے نہیں؟ ٹاور کے معنی میں برج با را جیم ہے۔ اس کے اصل معنی، بنیادی میننگ اس کے یہی ہے، ظاہر ہونا۔ برج کا اصل معنی، باراجم برج کا اصل معنی یا باراجہ کا اصل معنی ظاہر ہونا۔ ٹاور کو برج اس لیے کہا جاتا، برج اس لیے کہا جاتا کیونکہ دور سے وہ نظر آتا ہے، دور سے ظاہر ہوتا ہے، دور سے نمایاں ہے، اسی لیے اس کو برج کہا جاتا ہے۔ تو برج، باراجہ اور برج کے معنی ہوا کھلا رکھنا، ظاہر کرنا، نمائش کرنا، دور سے دکھائی دینا۔ ایک لفظ میں کہا جائے تو دکھاوا، نمائش کو کہا جاتا تبرج۔ اسلام نے اس پر پابندی لگایا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ ایسا ہے، سمندر میرے بھائیو، سمندر، قرآن کے ایک ایک لفظ ایک سمندر کے برابر ہے۔
قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت اولا کی طرح تم لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو. خواتین سے کیا کہا؟ ظاہر نہ کرو اپنے آپ کو. مفسرین نے تبرج کے ضمن میں 7-8 چیزوں کو بیان کیا. زمانہ جاہلیت کے تبرج سے کیا کیا مراد ہے؟ پہلی چیز تبرج سے مراد، زمانہ جاہلیت کے تبرج الجاہلیت سے مراد جسم کی نمائش اور جسم کے محاسن کی نمائش. عورتوں کو اسلام نے روکا کہ اپنے جسم کی نمائش، جسم کو ظاہر نہیں کرنا ہے، جسم کو ظاہر نہیں کرنا. زمانہ جاہلیت کی عورتیں اپنے جسم کو ظاہر کیا کرتی تھی، تم لوگ اپنے جسموں کو ظاہر نہیں کرنا. اور اس کے لیے حکم دیا کہ جلابیب ڈال لو. جسم کے ساخت، جسم کے جلد، جسم کے محاسن، آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ، عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ باہر نظر نہیں آنا چاہیے. باہر نکلتے وقت پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ پیر کے قدم تک بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ٹخنے کے نیچے لباس پہنے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے. اور ٹخنے کے نیچے لباس کا جتنا حصہ لٹکے گا اتنا حصہ جہنمی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں آتے ہی اچھے طرح سے فولڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نماز میں ٹھہرتے ہیں، اور نماز کے علاوہ دوسری حالتوں میں اچھی طرح سے لٹکا دیے، اچھی طرح سے لٹکا دیا. ہر حالت میں منع ہے، منع ہے. ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا جہنمیوں کا کام ہے، رحمت الہی سے دور ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہے. اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، اس کے باوجود بے پردگی اس سے بڑا جرم ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کہ دیکھو عورتوں کے لیے جائز ہے ٹخنے کے نیچے ایک بالش نہیں، ایک ہاتھ تک لٹکائے. مردوں کے لیے جو جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عورتوں کے لیے وہ چیز باعث فخر ہے کہ وہ اپنے قدم کو ڈھانپنے کے لیے ایک ہاتھ تک لٹکائیں. معلوم کیا ہوا؟ ٹخنے کے نیچے لباس پہننا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن اپنے جسم کو ظاہر کرنا اور جسم کے حصوں میں پیر کا قدم، عورتیں کان کھول کر سننا، پیر کے قدم کو ظاہر کرنا گناہ عظیم ہے، کبیرہ گناہ سے بڑھ کر ہے. تبھی تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے کی اجازت دی جا رہی ہے. کیوں؟ ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا کبیرہ گناہ ہے، اور آپ کو حکم دیا جا رہا کہ آپ پہنو، کیونکہ بے پردگی اس سے بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ. اسلامی احکام دیکھو کتنا بہترین ہے اور کتنے عظیم احکام ہے. کہا کہ دیکھو تمہارے لیے پیر کے قدم ڈھانپنا بھی ضروری ہے. آج خواتین کے لباس دیکھو، ایسے ٹائٹ پائجامہ اور پیر کے قدم چھپانے کا تو تصور ہے ہی نہیں ہے. پیر چھپانے کا تصور تو ہے ہی نہیں ہے. نماز کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان عورت اوڑھنی اور ایک میکسی ہو، ایک نائٹی کی طرح ہو، کیا اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وہ میکسی، وہ نائٹی اتنا بڑا ہو کہ ان کے قدم کے حصے کو بھی چھپائے. نماز کی حالت میں بھی پیر کے قدموں کو چھپانا ضروری ہے. عام حالتوں میں باہر جاتے ہوئے تو پورا جسم چھپانا ضروری ہے، جسم کے محاسن کو چھپانا. تبرج میں یہ پہلا حکم ہے کہ عورت اپنے جسم کے پورے حصے کو چھپائے. آپ نے برقع تو پہنا ہے، کپڑا تو پہنا ہے، لیکن آپ کا برقع، آپ کے کپڑے اتنے ٹائٹ ہے کہ آپ کے جسم کے حصے نمایاں ہو رہے ہیں. پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہے. آپ نے اپنے جسم کو، محاسن کو چھپایا نہیں، آپ نے ظاہر کیا، اور یہ ظاہر اور خطرناک ہے. صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ کیسا پردہ کے چلمن میں لگے بیٹھے ہیں. عجیب سی بات ہے یہ کہ آپ تو جسم میں کپڑا تو ہے، آپ پہن تو لیا ہے، لیکن اتنا ٹائٹ، یا آپ نے ڈھیلا ڈھالا تو پہنا، اتنا باریک،
اتنا باریک، اتنا پتلا کہ آپ کے جسم کے حصے ظاہر ہو، اتنا ٹائٹ کہ آپ کے جسم کا حصہ نمایاں ہو، یہ بے پردگی ہے۔ اسی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آنے والی ہے، لباس پہن کر بھی ننگی۔ یہ کہ آپ نے لباس تو پہنا اتنا ٹائٹ کہ آپ کے جسم کے ساتھ نمایاں ہے، آپ ننگی ہے۔ آپ لباس تو پہنے ہیں لیکن اتنا باریک ہے، اتنا شفاف ہے، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ آپ کے اندر کا حصہ دکھ جا رہا ہے، آپ کے جسم کا جلد نمایاں ہے۔ آج کل کے فیشن کے لباس یہ زیادہ محتاج بیان نہیں ہے۔ آج دیکھیے کتنے کرتے قمیص ایسے ہیں، ہاتھ کا حصہ اتنا باریک، اتنا پتلا ہے کہ پورے جسم کے ہاتھ بازو یہ سب دکھ جائیں اور اس سے اور زیادہ پرکشش ہو۔ ایسے کھلا رکھے تو اتنا پرکشش نہیں، لیکن باریک اس پر ڈال دیا جائے اور زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے، اور زیادہ لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہے۔ بے پردگی ہے۔ جسم کے محاسن کو چھپانا تبرج الجاہلیت الاولی میں پہلی چیز ہے، جسم کے محاسن کو، جسم کے حصے کو چھپانا، اتنا ٹائٹ نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہے، ننگی ہے۔ اور ان کی علامت کیا بتائیں؟ علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، بالوں کو کیسے بناتے ہیں؟ خواتین ذرا غور سے سنیے گا، اور مردوں کو بھی یہ تاکید ہے کہ آپ اپنے خواتین کو اس کی پابندی کرائیں کہ چوٹی ڈالتے ہیں کیسے؟ پورے بالوں کو اوپر ایسے باندھ دیے، ہے نا، باندھ دیا اور یہاں پر بڑا سا ایسا لگے اور اس کی وجہ سے اونٹ کے کوہان کی طرح نظر آئے۔ اگر عورت کے یہ بال اور چوٹی اونٹ کے کوہان نما ہو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ جہنمی عورتیں ہیں۔ یاد رکھے کہ یہ بالوں کی نمائش ہو گئی ہے، بالوں کی نمائش ہے۔ گرچہ اوپر آپ کا برقع ہے، 9 پیس ہے، لیکن آپ کے بال کا حصہ چاہے کوہان کی طرح سر کے اوپر آپ نے ڈال لیا، سائڈ میں آپ نے ڈال لیا، تو یہ کوہان نما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں پر بال کی چوٹیاں ایسی لیں، ایسی ہیں۔ اور کچھ عورت کیا کرتی ہیں؟ بال میں ایکسٹرا بال لگا لیتی ہے۔ اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر، بال میں ایکسٹرا بال لگانے والی عورتوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے کہ بال کو زیادہ کر کے اور اس کو کوہان نما بنا کر رکھے اور باہر نکلے۔ کہا کہ حرام ہے، نہیں، بالوں کو چوٹیاں بنا کے پیچھے ڈال دینا ہے، پیچھے لٹکا دینا ہے، لٹکا دینا، ڈال دینا ہے، اس کو کسی طرح کے موٹا بڑا نہیں کرنا ہے، کوہان نما نہیں کرنا ہے، حدیث میں منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو زیادہ ٹائٹ پہنے، زیادہ باریک اور شفاف پہنے، اور جن کے بال نمایاں ہو، جسم کے ساتھ نمایاں ہو، باہر چلتے ان کے جسم کا حصہ ظاہر ہو، چاہے وہ ٹائٹ کی شکل میں ہو، باریک کی شکل میں ہو یا شارٹ کی شکل میں ہو۔ آج کے لباس ویسے ہیں جتنا چھوٹا اتنا قیمتی ہے۔ دکان والے سے، کپڑے بیچنے والوں سے پوچھو، جتنا منی اور جتنا اسکارٹ ہو اتنی زیادہ قیمتی ہے۔ فیشن ہے یہ، جتنا ٹائٹ ہو اتنا قیمتی ہے، اور جتنا ڈھیلا ڈھالا ہو، جتنا جسم کو چھپائے اتنا اچھا ہے نا، چلو بھائی اچھا ہے، لیکن فیشن ہے زیادہ قیمت دے کر ان کو خریدیں اور کم قیمت دے کر پورے جسم کو نہ چھپائے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں کبھی سوچتا ہوں میں، کوئی خاتون ایسی ہے ٹائٹ پہن لیے، کسی ہیروئن کی تقلید کرتے ہوئے، کسی پلیئر کی تقلید کرتے ہوئے اس طرح کے پہن لیے۔ میں سوچتا یہ ہیروئن کو تو کچھ ملتا ہے، پروڈیوسر سے ملا، فلاں سے ملا، ان کا ایک پیشہ ہے بھائی، ان کو تو دنیا ملی۔ اے عورتیں، بدبخت عورتیں، یاد رکھو تمہاری دنیا بھی غارت، آخرت بھی برباد۔ نہ دنیا تم کو ملی نہ آخرت ملی، ان کو تو کم از کم دنیا ملی ہے۔ کیا ملا تم کو؟ کیا ملا؟ تم نے ایسے لباس پہن لیا، نتیجے میں کیا ملا؟ روپے پیسے ملا؟ آپ نے دوسروں کو گناہ کا موقع دے دیا۔ آپ ایسے لباس پہن کر باہر گئی اور آپ کی طرف دوسروں کی نگاہیں اٹھی، اور دوسرے نوجوان آپ کی طرف ہرس کی نگاہ سے، شہوت کی نگاہ سے، للچائی نگاہ سے دیکھے، دوسروں کو گناہ کا مقام دیے۔ آپ بھی گنہگار، دوسروں کو بھی گنہگار بنائے، ان کا گناہ بھی آپ کے سر۔ آخرت میں جواب، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، کچھ نہیں ہے، نہیں کچھ فائدہ ہے؟ ذرا سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیا فائدہ ہے آپ کو؟ آج کل کچھ لوگ برقع پہنتے ہیں، جنس کا برقع ہوتا ہے، اتنا ٹائٹ ہے
اس کے اوپر کمر میں ایک بیلٹ ڈال لیے، بیلٹ ڈالنے کے بعد وہ جسم کا جو حصہ ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے کہ یہ ساک جو بنایا ہے، بیچ میں کمر میں پتلا، اس کے بعد بڑا سا، اوپر بڑا سا. عجیب سی بات ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ایسی عورتوں پر لباس پہن کر تم ننگی ہو. اچھے اچھے گھرانے کے لوگ کرتے ہیں، یاد رکھیں. اور اچھے اچھے گھرانے کی عورتیں بھی، اور مسجد کو بھی ایسی عورتیں آتی ہیں، آپ کے لیے مسجد کے ہر دروازے بند ہے. یاد رکھیں، گرچہ آپ صحیح عقیدہ والے ہیں، ایسے لباس پہن کر ہماری مسجدوں میں ہرگز نہ آئے، نہ جمعہ کے لیے نہ دوسری کسی حالت میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کر مسجد نہ آئے، خوشبو لگا کر مسجد نہ آئے. اور یہاں تو پورے جسم کو نمایاں کر کے مسجد آ رہے ہیں. منع ہے، منع حرام ہے. ہم نہیں روکتے، اللہ کے رسول نے آپ کو روکا ہے. حضرات، کتنے ایسی عورتیں ہیں جسم کو نمایاں کرنے والی. ایسے عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو جنت جانے کے دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر پائے گی. اور جنت کی خوشبو، کہا کہ ایک گھوڑے کو 70,000 سال تک دوڑایا جائے اتنی دور کی مسافت تک جنت کی خوشبو آتی. ایسی عورتیں جنت سے اتنے دور اور جہنم کے نچلے گڑھے میں جانے والی ہیں. یاد رہیں، سوچو، یاد کرو کہ آپ جو بے پردگی کر رہی ہے، جسم کا حصے کو نمایاں کر رہی ہے، اس سے آپ کو کیا ملا؟ کیا آپ کو جنسی تسکین ہوئی؟ آپ کے جسم کو آرام ملا؟ اور اسی طرح سے آپ کو ثواب ملا یا دنیا ملی؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. ایک دم بربادی اور بربادی ہے. ہر اعتبار سے ایسوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی ہے. جسم کی نمائش میں یہ بھی بات آتی ہے کہ کچھ خواتین آئی بروز بناتی ہے، آئی بروز بناتی ہے. بیوٹی پارلر میں چلے جائیں، اور شہروں کے حالات تو آج کل ایسے ہیں، اللہ بچائے، ہر گلی میں کچھ نہ صحیح تو ایک بیوٹی پارلر ضرور، ایک بیوٹی پارلر ہونا بہت ضروری ہے. ہر گلی میں چلے جائیں. اور آج کل لوگ کیا کرتے جانتے ہیں؟ مسلمان، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، آفیشیل علاقے میں رہنا ہے. کہاں ہے آج مسلمان ذرا مالدار اور پیسے والے ہو جائیں تو کیا سوچتے ہیں؟ آفیشیل ایریا میں رہنا ہے. آفیشیل کا مطلب کیا ہے؟ حد سے زیادہ بے پردگی. جس گلی میں 2-4 بیوٹی پارلر ہو، جس گلی کے عورتیں فیشن کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ نکلے، جس گلی کے گھروں میں ہر وقت گانے اور میوزک کی آواز آئے، جس گلیوں میں جن کے گھروں میں ہر وقت بے حیائی کی باتیں ہو، جن میں مرد اور عورت کے اختلاط ہو، ایسی آفیشیل کا مطلب یہ نہیں ہے. مسلم علاقوں میں جاؤ، مسلم ایریا میں رہو، اس کا اثر پڑتا ہے. ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں دوسروں کو دیکھ کر سیکھتی ہیں. لیکن ہم لوگ نہیں، یہ ایریا اچھا نہیں ہے. آپ بنائیے ایریا اچھے کو، اچھے ایریا میں جائیے، پابندی کیا کیجئے. تو ہر ایریا میں ایک ایک بیوٹی پارلر، اور وہاں جا کر عورتیں پتہ نہیں کیا کیا کیے. آئی بروز بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جو آئی بروز بناتی ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے ان لوگوں پر. اور لعنت بہت خطرناک جملہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے کہا کہ دیکھو لعنت میں یہ بھی بے بات ہے، کچھ عورتیں دانتوں کے درمیان گیپ دیتی ہے. دانتوں کو کیا کرتی ہے؟ خوبصورتی کے لیے، حسن و جمال کے لیے گیپ بناتی ہے. اور اسی طرح سے بالوں میں ایکسٹرا بال داخل کرتی ہے، اور کیا کیا ٹیٹو بناتی ہے. یہ سب چیزیں بے پردگی میں داخل ہے. اور کہا کہ یہ لعنت کا ذریعہ ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. رحم و کرم کے مستحق تم نہیں ہو. حضرات، یہ پہلی چیز تھی جسم کی نمائش. ابھی 8 چیزیں ہیں، 7-8 چیزیں. تبرج الجاہلیت الاولیٰ سے کیا کیا مراد ہے؟ جسم کی نمائش. تو جسم کے نمائش چاہے سر سے لے کر پیر تک کسی بھی چیز کا دکھاوا نمائش ہو تو بے پردگی ہے. زمانے جاہلیت کا طریقہ اس سے روکا گیا ہے. دوسری چیز زیورات کی نمائش اور جھنکار. زیورات کی نمائش اور جھنکار یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ چلتے ہوئے آپ کے زیورات آپ پہنے ہیں تو نمائش، اس کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی آواز نہیں آنی چاہیے. آج کتنی عورتیں ہیں پازیب پہن کر باہر چلتی ہے، پازیب کی آواز اور جھنکار آئے. غلط بات ہے. یہ دوسروں کی نگاہیں آپ کی طرف کھینچتی ہے، آپ کی طرف دوسروں کو مائل کرتی ہے چیز. اس لیے شاعروں نے جو کہا بہت اچھی بات ہے کہ پھیر سکتی نہیں مجھے تقوی سے کوئی صدا، پھیر سکتی نہیں مجھے تقوی سے کوئی صدا، شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو.
पाजेब की झनकार हो तो इंसान की निगाहें मुतवज्जे हो जाती है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने, अल्लाह ताला ने जिस इंसान को पैदा किया, मर्द के दिल में क्या अल्लाह ताला जानता है। अला यअलमु मन खलक, वो अल्लाह नहीं जानता जिसने पैदा किया है कि इंसान के दिल में कहां कमजोरी है, अल्लाह जानता है। इसलिए कहा कि पाजेब की झनकार नहीं आनी चाहिए, जेवरात की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज गैरों तो छोड़ो, मुसलमान घराने की दावतों को देखो, शादी ब्याह की महफिलों को देखो, किस तरह से जिस्म के साथ साथ जेवरात की नुमाइश होती है और फख्र के साथ दिखाया करती है, मेरे पास इतने तोले हैं, इतने डिज़ाइन के हैं, ये है वो है। और औरतों तो दूर की बात है, मर्दों के सामने भी ऐसी बेहया तस्वीरों के साथ और बेहयाई के साथ आ जाती है। अल्लाह के रसूल की लानत ऐसे लोगों पर, और शैतान के हथियार ऐसों के लिए। शैतान ने जब चैलेंज किया अल्लाह ताला से कि तूने मुझे आदम की वजह से जन्नत से निकाला, आदम की औलाद को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुख्तलिफ तरह की आवाज के जरिए से, यह झनकार एक शैतान की आवाज है। सैर तफरी का मौका हो, शादी ब्याह के मौका हो, दावतों की महफिल हो, ऐसी हालतों में अगर हम जेवर पहनकर जा रहे हैं, पहली बात तो बाहर नहीं, आपको जेवरात पहनना है और इसी तरह से बनाओ सिंगार करना है घर के अंदर सिर्फ शौहर के लिए। लेकिन हालत उल्टा है, आज की हालत उल्टी है। घरों में शौहर के सामने बनाओ सिंगार नहीं, फटीचर बनकर रहे, शौहर को लुभाने के लिए कोई तरीका नहीं। बाहर जाए तो घंटों मेकअप करें, बाहर जाए वक्त निकल जाए, निकलो जी नहीं, अभी थोड़ी देर, वक्त निकल जाए, बनाओ सिंगार मेकअप के लिए वक्त नहीं है। याद रखो, बाहर एकदम जो आम लिबास हो, ऐसे लिबास में जाओ, और घर में शौहर के सामने अच्छा लिबास पहनो, बनाओ सिंगार करो, अच्छे तरीके से रहो, जितना मेकअप चाहे तुम करो शौहर के सामने। लेकिन शरीयत की हुदूद में रहकर शौहर के सामने भी गुदवाना और आईब्रोस बनाना ये भी जायज नहीं है। शरीयत के हुदूद में रहकर बनाओ सिंगार, जितने कर सकते हो, शौहर को खुश करो, शौहर के सामने इस्तेमाल करो। लेकिन नहीं, उल्टा हो गया आज मामला, अल्लाह की पनाह। उसके बाद तबर्रुजुल जाहिलियतुल ऊला में तीसरी चीज आती है कि पहने हुए कपड़ों की नुमाइश। आज देखो कपड़े भी ऐसे साड़ियां, ये साड़ी तो लानत है, इस्लामी लिबास नहीं है मेरी बहनों और औरतों। याद रखो मेरी माँ और बहनों, ये साड़ी इस्लामी लिबास नहीं है। साड़ी में जिस्म छुपता नहीं, साड़ी चाहे कितनी बड़ी हो, ये गैरों की अलामत है और ये गैरों का लिबास है। चाहे आप कितनी बड़ी और कितनी कीमती साड़ी पहने, आपका जिस्म जाहिर होना जरूरी है। लेकिन कीमती साड़ियां, ऐसा लिबास जिसके जरिए से आपका जिस्म ना छुपे, ऐसे लिबास खरीदना भी फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची याद रखो। और ऐसे डिजाइन के लिबास, आप शलवार कमीज तो पहने हैं, लेकिन इतने तरह के डिजाइन, इतने उसमें ज्यादा बेल बूटे, इतने ज्यादा भड़कीले, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बेजार फजूल खर्ची है। आपके जिस्म को छुपाने के लिए आप कीमती लिबास सीधे सादे पहने, बुर्के के डिजाइन भी ना रखे, कपड़ों की नुमाइश भी बेपर्दगी में दाखिल है और यह भी तबर्रुजुल जाहिलियतुल ऊला में दाखिल है। हजरत, उसके बाद एक चीज आती है तबर्रुजुल जाहिलियतुल ऊला में कि नाज़ो अदा से मटक कर चलना। आपने पूरा जिस्म को तो छुपाया है, पैक तो किया है, कवर तो आपने किया है, लेकिन आपकी चाल ऐसी है कि आपकी चाल पर नौजवान कुर्बान हो जाए, आपकी एक एक कदम पर एक एक नौजवान का दिल जो ज़बा हो जाए, ये हरगिज़ जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आपकी ये चाल नहीं है, बल्कि ये शैतान का छुरा है, शैतान के चाकू है। आप ऐसे नहीं चलना चाहिए। बाहर चलते हुए, बाहर जाते हुए एकदम आप बेहुदा तरीके से चलिए, कोई हर्ज नहीं है कि आपके चाल की वजह से दूसरों की निगाहें आपकी तरफ ना उठे ही बेहतर है, अगर उठे तो बेहतर नहीं है। चाल ढाल में भी आजकल की दुनिया तो अल्लाह बचाए, चाल में क्या होता है आजकल, फैशन शो होता है। उसमें एक ये बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, रैम कुछ कहते हैं, नहीं रैम कहते हैं, रैम पर चलाया जाता है। ऐसे लिबास अल्लाह की पनाह, और लिबास में तो एकदम बरहना, और अगर वो बरहना हो तो उतनी पुरकशिश, उतनी अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन डिजाइन के ऐसे लिबास है जो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। और चलने का अंदाज भी ऐसे हो बहुत ही खतरनाक,
ایسے چیزیں دیکھنا، دکھانا اور ایسوں میں شرکت کرنا. اور اللہ کی پناہ کتنے مسلمان خواتین ایسوں میں شرکت کرتی ہے. یہ مسلمان کے نام پر دھبا ہے. کتنی خواتین، ضمناً ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اور زبان سے بد دعا نکلتی دل سے ایسی خواتین کے لیے. آپ باہر نکلے، اندر آپ کے جینس ہے، پینٹ ہے، اس کے بعد گھر سے باہر نکلے تو برقع، تھوڑی دور باہر جانے کے بعد برقع اتر گیا، برقع اتر گیا اور آپ اپنی اصلیت پر، شیطانیت پر آ گئی. اور یہ دیکھیے آپ اپنے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے گھر سے ویسے نکل کے جائیں، باہر جا کر دوسروں کے سامنے، یہ برقع ایک اسلامی علامت ہے. آپ کو دیکھ کر، کیونکہ عورتوں کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ مسلمان ہے یا کوئی شیطان ہے، پہچان نہیں سکتا ہے. مرد تو داڑھی رکھے تو پتا چل جاتا، داڑھی نہ رکھے تو ان سے بھی پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، یا مسلمان ہے یا کوئی شیطان کی صورت ہے. غرض عورتوں سے تو پتا نہیں چل سکتا ہے. آپ باہر جائیں کوئی حرج نہیں ہے. اور کتنے ایسی لڑکیوں کے ہم نے دیکھا ہے، ایسے والدین کو پابندی لگانی چاہیے. یاد رکھیں آگے میں بتاؤں گا کہ اسکولوں کی تعلیم، کالجوں کی تعلیم میں کیا ہو گیا، غیروں کے ساتھ برقع پہن کر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. برقع پہن کر غیر نوجوان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باہر چلی جاتی ہے. یہ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. ہمارے مقدس اسلام کو تو بدنام کر رہی ہے. تجھے اگر شوق یہ جا، شوق سے پھر اور جہنم کے حقدار بنا، لیکن ہمارے برقعے کو نکال کے جا تو، کیونکہ تیری اس برقعے کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری ناک کٹ رہی ہے، تو اپنے ناک کٹوا. یاد رہے یہ بہت ہی خبیث ہے اور زیادہ خباثت اس میں پائی جاتی ہے. حضرات اس کے بعد ایک چیز ہے، عطریات اور خوشبو لگا کر باہر آئیں عورتیں. یہ بھی جسم کے نمائش میں اور بناؤ سنگر میں داخل ہے کہ بہت زیادہ آپ ایسے خوشبو استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے سے جائے، راستے سے جائے تو آپ کی خوشبو دوسروں کو محسوس ہو اور دوسروں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو بھی عورت خوشبو لگا کر باہر جائے اور لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت زانیہ ہے، زناکار ہے. آج دیکھو کتنے طرح کے خوشبو ہے، باڈی سپرے ہو اور اسی طرح سے کیا کیا سپرے ہو، سب نکل گئے ہیں. اور ایسے اس کے نام بھی اللہ کی پناہ، یہ سب چیزیں بے پردگی میں داخل ہیں. اور عورتیں یہ سب لگا کر باہر نکلتی ہے، مردوں کے سامنے آتی ہے، آفسوں میں جانا، کام کاج میں جانا، ڈیوٹی میں جانا، اور ان کے ساتھ جا کر پتہ نہیں کیا کیا حالتیں ہوتی رہتی ہے. یہ سب بے پردگی میں داخل ہے. یہ جو نمائش ہے، اپنی زیبائش، آرائش، اپنے میک اپ اور اسی طرح سے اپنے حسن و جمال کو بناؤ سنگار کرنے کے بعد اس کو نمایاں کرنا، اس کو ظاہر کرنا کتنا خبیث ہے اور کتنا خطرناک ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نکاح کی خواہش بھی ان کو نہیں ہے. ایسی عورتیں اگر چہرہ کھول کے سامنے آتی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھو کہ بوڑھی عورتوں کے تعلق سے اسلام نے کیا کہا. سورہ نور کی آیت نمبر 60 جا کر پڑھو. کہا کہ اگر بوڑھی عورت بھی بناؤ سنگار کی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بوڑھی عورت بھی بناؤ سنگار کر لی ہے، اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے چہرہ کھول کر رکھے. سبحان اللہ. کیونکہ بناؤ سنگار کے بعد حالت بدل جاتی ہے، کسی کی نگاہیں اٹھ سکتی ہے. اور آج کل کے میک اپ تو ایسے نکل گئے ہیں کہ بوڑھی کو بھی میک اپ کر دے تو پتہ نہیں وہ کیسے چھوکری نظر آ جائے. حضرات اسی لیے شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں بڑے اہم ہیں میرے بھائیوں، ایک ایک لفظ پر قربان جائے. کہا کہ بوڑھی عورت بھی ہے، اگر بہترین لباس ہیں، ایسے لباس جو پرکشش ہو اور ایسے میک اپ جو پرکشش ہو، اگر وہ بھی کر لی ہے تو اس کو بھی باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. بعض خواتین ہوتی ہے چہرے کا پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں، آ جاتی ہے تو کیا عمر ہو گئی ہے، پھر ان کو آنٹی کیا تو غصہ آتا ہے. ارے واہ، عجیب بات ہے یہ. آنٹی پکارو تو میں تمہیں آنٹی نظر آتی ہوں، خالہ پکارو تو خالہ، میں غصے میں آ جاتی ہے. واہ رے واہ، جب پردے کی باری آئی تو میں بوڑھی ہوں اور اسی طرح سے میں اس عمر کو پہنچ گئی ہوں، اب تو چہرے کا پردہ نہیں، بہانہ بنا لیے، اور کوئی آپ کو آنٹی پکارے تو کہتے کہ میں آنٹی ہوں.
سبحان اللہ، اللہ کی پناہ. یہ عجیب سی سوچ ہو گئی ہے، عجیب سی سوچ ہے. یاد رکھو خوشبو وغیرہ استعمال کر کے بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں جانا. اس کے بعد اور 2-3 باتیں یاد رکھ لیں. اختلاط کا مطلب ہوتا ہے تبرج الجاہلیت الاولیٰ میں، یعنی زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا جس سے روکا ہے؟ جامع لفظ ہے میرے بھائی. ایک جملے کی میں تشریح کر رہا ہوں، ایک جملہ قرآن کی. کہا کہ اختلاط کا مطلب ہوتا مرد عورت مکس ہو، منگل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے اختلاط. آج تو اس پر بولا جائے تو 2 گھنٹہ بول سکتے ہیں، صرف اختلاط پر بولا جائے تو. لیجئے آج ہم لوگ تعلیم، فلاں اسکول میں اچھی تعلیم ہوتی ہے، چاہے ہم دیکھتے نہیں ہیں کچھ اسکول میں لڑکیوں اور لڑکیاں دونوں کو ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے. آج کل کے تو 6th اور 7th میں پہنچتے ہی ہر طرح کے باتیں ان کو معلوم ہو جاتی ہے. اور آج اخبار کی کتنی سرخیاں آتی ہیں کہ لڑکیاں کم عمر میں SSLC سے پہلے ہی 8th میں اور 7th میں ہی فلاں ہو گئی، فلاں کے ناجائز طریقے سے حمل ٹھہر گیا، فلاں ہو گیا. آپ ہر طرح سے دیکھتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لعنت کا نتیجہ ہے کہ بڑی ہونے کے باوجود بھی لڑکا لڑکی دونوں ایک ہی کلاس میں کوئی ایجوکیشن ہے. یہ تو 6th-7th کی بات ہم کر رہے ہیں، آگے تو اللہ کی پناہ ماسٹر ڈگری PhD تک چلے جائیے، سب یہی حالت ہی ہے. یہی حالت ہے. عجیب برہنہ لباس میں، برہنہ ڈریس میں، ٹائٹ میں، شارٹ میں، ایک ہی جگہ پر کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں عورتوں کے جسم کا حصہ دکھائی دے رہا ہے. اور یہ بات تو دور ہے، کلاس میں جو ان کے کلاس میٹ ہے تو بیچارے تو جوان ہے، اچھے ٹیچر بھی پگھل جاتے ہیں اور وہ بھی پسل جاتے ہیں. کتنے واقعات ایسے ملے کہ ٹیچروں کے ساتھ غلط تعلقات اور پرنسپل نے زبردستی کی. آئے دن اب دیکھ رہے ہیں، زیادہ میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ یہ کوئی ایجوکیشن کا نتیجہ ہے. اسلام نے دروازے کو بند کر دیا، پہلے ہی روک لگا دی کہ دیکھو اس کو دور کرو، جب بڑے ہو جائے الگ الگ کر دو، بستر الگ کر دو، الگ تعلیم ہونی چاہیے. اور کچھ ٹیچرنیاں بھی ہوتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوتی ہے، کچھ ٹیچرنیاں بھی ہوتی ہے. ہاں پڑھانے کے چلے گئے، کمانے کے لیے چلے گئے اور ابھی جوان ہیں اور پڑھا رہی ہیں SSLC PUC کے لڑکوں کو اور وہ بھی جوان ہیں اور یہ ٹیچرنیوں سے ہی حضرت جو آنکھ مچولی کرنے لگے. کتنے واقعات ہیں آج، لاکھوں واقعات ہیں. اور اسی طرح سے کتنے قصے ایسے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ہی اپنے ٹیچرنی سے محبت ہو گئی اور دونوں آپس میں غلط تعلقات ہو گئے. یہ جو دل کے خیال ہے، یاد رکھو کہ دل بوڑھا نہیں ہوتا ہے. ہاں انسان بوڑھا ہوتا ہے، انسان کی عمر بڑھتی ہے لیکن دل کی عمر نہیں بڑھتی ہے. دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، دل ہمیشہ جوان رہتا ہے. بوڑھوں سے بھی پوچھو کہ ان کے دل میں بھی اچھی لڑکی سامنے آئے، لازمی معنی میں نگاہ اوپر اٹھے گی. یہ اللہ نے بنایا ہے، فطری اعتبار سے کمزور مجبور ہیں ہم. اس لیے کتنے واقعات ایسے ہیں. کو ایجوکیشن یہ لعنت ہے. یاد رکھو آج اپنے بیٹیوں کو بہنوں کو ہم بھیج دیتے باہر، پتہ نہیں موبائل کا زمانہ آیا، انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، پتہ نہیں اور کیا کیا کر رہا ہے، گل کھلا رہے ہیں. سب واضح تو آپ کے سامنے، یہ سب چیزیں اختلاط میں داخل ہے، بے پردگی ہے. یہ سب زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے، چاہے دنیا کتنا ترقی کر جائیں. اس کے بعد تعلیم تو حاصل کر لیے، بیٹی کو بہن کو اتنے پیسے خرچ کر کے ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے. اب تو کسی جگہ پر ڈیوٹی کے لیے بھیجنا ہی ہے، بھیج دیے کسی کال سینٹر میں ہو، کسی آفس میں ہو یا کسی جگہ پر کسی فیکٹری میں ہو یا کسی کمپنی میں بھیج دیے. اب وہاں جگہ کیا ہوتا ہے؟ لباس دیکھو بھائی، کمپنی کا قانون ہے ایسا لباس پہننا، اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے، اتنا شارٹ ہونا چاہیے، یہی لباس یہی کلر ہونا چاہیے، لپسٹک لگانا چاہیے، فلا کرنا چاہیے، یہاں تک ہونا چاہیے، وہاں تک ہونا چاہیے. کیا قانون ہے؟ کیوں؟ پیسے کے لیے سب کرنے تیار. اور مردوں کے شانہ بشانہ بازو ایک نوجوان لڑکا ہے اور اس کے بعد نوجوان لڑکی بھی ہے، ایک ہی جگہ پر کام کر رہی، رات دن کے پرواہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے آپ جانتے اور دیکھ رہے کہ آئے دن کیا ہو رہا. جو لوگ کام کرتے وہ لوگ جانتے اچھی طرح سے. اور سرخیوں میں آ رہا ہے فلاں انجینئر کا قتل ہو گیا ہے، عشق میں پھانس کر فلاں کے ساتھ تھا، فلاں کے ساتھ گئی، فلاں نے اس کو قتل کر دیا، فلاں نے خودکشی کر لی. کتنے واقعات ہیں. یہ سب کا نتیجہ بے حیا اور بے پردگی. اسلام کو چھوڑو گے تو سلامتی نہیں ملے گی، اسلام میں سلامتی ہے. اس کے بعد اختلاط میں یہ بھی بات آتی ہے حضرات، اجتماعات، چاہے وہ کوئی بھی اجتماع ہو، دینی اجتماع میں بھی اگر اختلاط مرد عورت ایک ساتھ منگل ہو رہی ہیں، ایک ہی راستہ ہے جانے جانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جا رہے ہیں، غلط ہے. جب دینی اجتماع میں غلط ہے تو دوسری جگہ پر شادی بیاہ کے موقع پر تو مت پوچھو.
کھاتے ہوئے فلا فلا کرتے ہوئے، اس طرح کے اختلاط مرد و عورت کے کہ جس کی وجہ سے بے شمار خرابیاں لازم آتی ہے۔ حضرات آج کل تو اور بھی بہت ساری باتیں پائی جاتی ہے اختلاط کے نام پر۔ مثال کے طور پر چچازاد بھائی اور بہن ہے، خالازاد بھائی اور بہن ہے، ماموزاد بھائی اور بہن ہے، ایک ہی گھر میں ایک ہی روم میں رہ رہے ہیں، ایک ہی ساتھ رہ رہے ہیں، بھائی بہن ہے، بھائی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے، اللہ نے کہا پردہ کرنا ہے۔ آج یہ سب لوگوں سے پردہ نہیں ہے، سب چل کے اٹھ گیا۔ جس سے شادی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ ضروری ہے۔ کن سے پردہ کرنا نہیں کرنا میں وہ بھی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت بہت ساری باتوں میں نکل گیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ مرد عورت کے اختلاط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اور مرد تنہا ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، لازمی معنی میں شیطانیت آئے گی۔ محرم نہ ہو، اگر ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو تو شیطانیت آنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ دیکھو دیور ہے نا، شوہر کے بھائی، چاہے وہ عمر میں بڑے ہو، بڑے بھائی ہو، چھوٹے بھائی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا کہ دیور یہ تو موت ہے، موت ہے۔ جس طرح سے موت سے دور رہنا گھبرانا ہے، دیور سے گھبرانا دور رہنا ہے۔ آج تو دیور سے اور جیٹ سے پردہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، یہ فلاں کے عام نارمل زندگی کی باتیں ہیں۔ انہی سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پر رہنے والے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ان سے زیادہ خطرہ ہے۔ اور موت اس لیے بھی کہا گیا کہ موت کب آتی ہے؟ جب انسان زنا، شادی کے بعد زنا کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ کہا کہ یہ سنساری کے زیادہ باعث ہیں۔ دیور سے پردہ بالکل معاشرے میں تصور ہی نہیں ہے، اور یہ کھلے عام ملتے ہیں، آپس میں اختلاط ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پر ایک ہی روم میں رہتے ہیں، غلط بات ہے، یاد رکھو۔ اس طرح کے اور بھی باتیں آتی ہیں جو مرد عورت کے اختلاط میں۔ بڑے گھرانے کی عورتیں کار میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ، ڈرائیور اکیلا ہے اور یہ مس اکیلی ہے، یہ بھی اختلاط ہے، کیونکہ کار کے شیشہ پیک ہے، بند ہے، اور دونوں اکیلا ہے، دو مرد عورت اکیلے ہو، تیسرا شیطان ہے، شیطانیت آ جاتی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ جب شیطانیت آ جائے دیکھتے نہیں کون باس ہے اور کون ڈرائیور ہے، کون کیا ہے، سب آ کر وہ انسانیت حیوانیت پہ اتر جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ غرض تشریح کرنا چاہے بہت ساری باتیں ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ حضرات اس طرح کی اور بھی بہت سارے باتیں ہیں۔ آج معاشرے میں گھروں کے خواتین اگر دیکھیں کوئی داڑھی والے آ رہا ہے تو پردہ کر لیے ہیں، انسینٹ کو ڈر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ شیطان ہے نا، داڑھی والے لوگ شیطان ہوتے ہیں۔ حضرت آئے پردہ کرو، شیطان ہے نا ان کو دیکھ کر، کیونکہ یہ بہت زیادہ خبیث لوگ ہیں، ہے نہیں۔ دودھ والے آئے تو پورے جسم کے کپڑے نکال کے آؤ، دودھ والے کے سامنے پورے جسم، اور پوچھو گھر میں کام کرنے والے مرد، اور اسی طرح سے دودھ والے ہوں، فلاں چیز پیپر والے ہوں، ان کے گھروں کے پورے جنم کنڈلیوں سے واقف ہے یہ لوگ، اور پردہ ان لوگوں سے نہیں ہے۔ اور ان کے سامنے کھلے عام آگے دیے تو پیسے دیے، ایک دم کھلے ہاتھ، اوپن چہرہ، سب کچھ کر رہا ہے ان کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے، اور اسی طرح سے چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب نوجوان ہیں۔ کتنے سارے معاشرے میں ایسی باتیں پائی جاتی ہے۔ حضرات خلوت اور اختلاط کی باتیں بھی آتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے تو بھی محرم کے ساتھ جانا، غیر محرم کے ساتھ نہیں۔ تناؤ چھوڑ دیا عورت کو، جوان لڑکا لڑکی کو تناؤ چھوڑ دیے، اور لیڈی ڈاکٹر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مرد ہے تو نہیں، اور لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک مرد جا رہا تنہا نہیں، ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے اس عورت کے۔ کتنے معاشرے میں تھی فساد اور خلت کی شکلیں نکل گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں بے شمار خرابیاں لازم آ جاتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو 2 منٹ میں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں بتا دوں کہ یہ تو ہوئے پردے کی خرابیاں جو ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ اب پردے کیسے کرنا ہے؟ پردے کے تعلق سے میں نے کہا کہ دنین علیہن من جلابیبہن، چادریں ڈال لینا، پورے جسم کو چھپانا، کہا کہ ذالک ادنی یعرفنا، اس سے تم کو تکلیف نہیں ہوگی، تم پہچانی جاؤ گے کہ تم شریف ہو، اور یہ رحم کرم کے باعث ہے، یہ رحم کرم کے باعث ہے۔ گھر میں عورتیں رہیں رحم کرم کے باعث ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، گھر سے باہر آؤ گے تم کو تکلیف ہوگی۔ آج رشتے نہیں مل رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، کیوں؟ تم نے اپنے جسم کی نمائش کی ہے۔ کوئی انسان کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ترس جائے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور جو چیز اوپن ہو جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ تم نے اپنی نمائش کر کے اپنی قدر و قیمت کو گھٹا دیا ہے، اس لیے آج تمہاری اہمیت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، نوجوان تم کو پیسے دے کر خرید کے لائیں گے، کیونکہ وہ اتنے محتاج ہیں۔ ہاں
قدیم زمانے میں ہوتا تھا، آج الٹا ہو گیا. تم کو نوجوانوں کو خریدنا پڑ رہا ہے، جہیز میں پیسے دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ تم نے اپنی حفاظت نہیں کی ہے. حضرات کہا کہ اگر تم پردے کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی اور تم کو تکلیف نہیں ہوگی. آج ہم کو جو تکلیف ہو رہی ہے اللہ کی رحمت نہیں ہے، وجہ ہم نے پردے کا کما حق و اہتمام نہیں کیا ہے. چہرہ سمیت پورے جسم کا پردہ کرنا، چادر سے اچھی طرح سے اوڑھ لینا، ایسے ہی پردہ کرنا چاہیے. اور یہی پردہ ہے، خواتین اسی کو ہی سمجھائے، اور چہرے کا پردہ لازمی ہے. آج بہت سارے لوگ نکل گئے اور فتویٰ دینے لگے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. خواتین نے اور صحابیات نے، صحابہ ہمارے لیے منہج ہے. جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو عورتیں اپنے چہرے پر پردہ کر لیا کرتی تھی، اور بڑے بڑے ساڑیوں کو کاٹ کر اوڑھنیاں بنا لی ہے، اور اوڑھنی میں چہرہ اور اپنا سینہ اور چہرہ سب کچھ وہ لوگ ڈھانپ لیا کرتی تھی. یہی بہترین پردہ ہے. کتنی آیتیں ایسی ہے حج کے موقع پر، کتنی حدیث ایسی ہے حج کے موقع پر عورتیں چہرہ کھلا رکھنا ہے، یہ حکم ہے، چہرہ ڈھانپنا نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم حج کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور کوئی غیر محرم ہمارے سامنے آ جاتے تو چہرہ ڈھانپ لیتے. چہرے کے پردے کے لیے سب سے بہترین دلیل ہے یہ، چہرہ ڈھانپ لیتے. جہاں پر چہرہ دکھانا ہے وہاں بھی ڈھانپ لیتے تھے. واقعہ عفق میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی. صفوان بن معطل جب آئے اور کہا انا للہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے پر پردہ کر لیا، چہرہ ڈھانپ لیا. چہرے کا پردہ ضروری ہے، یہی فتنے کے باعث ہے، یہی پرکشش ہے. چہرہ ہی اہم ہے. کسی نوجوان سے پوچھو کسی کا چہرہ دیکھ کر شادی کر لیں گے؟ نہیں نا. کیوں؟ چہرہ ہی اہم ہے، چہرہ ہی اہم ہے. چہرے کا پردہ لازمی ہے، لازمی ہے. اور یاد رکھیں یہ صحیح مسئلہ ہے، چہرے کا پردہ کرنا، پورے جسم کا چھپانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ہر حالت میں، ہماری خواتینوں کو اور اسی طرح سے ہمارے جو ماں بہنیں معاشرے میں ہیں ان کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر پردہ کریں تو لازمی معنی میں ہمارا وقار باقی رہے گا، اسلام نے جو مقام دیا وہ باقی رہے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کرم کے مستحق ہوں گے. پردہ نہ کریں تو لعنت کے مستحق ہوں گے، اور آپ کو استعمال کر کے لوگ پھینک دیں گے، اور معاشرے میں یہ آپ کی کوئی موقعات نہیں رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمانا، ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق دینا، اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دینا، جو لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دینا، اور الہ العالمین جو لوگ بھٹکے ان کو راہ دکھانا، اور ہماری خطاؤں کو بہترین رات میں بیٹھے اللہ تعالیٰ معاف کرنا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھ کر ایمان کی حالت میں خاتمہ کرنا، جنت الفردوس کا حقدار بنانا، ہماری زندگی میں برکت دینا، کمائی میں برکت دینا، مسلمانوں میں جو پریشان اللہ تعالیٰ کو پریشانی سے نجات دینا، اور جو لوگ کسی بھی طرح سے اپنے اعتبار سے پریشان ہے، گھریلو اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور مسلمان جہاں بھی جس طرح سے پریشان حال ہیں، جہاں ان کو ستایا جا رہا، تکلیف دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے نجات دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.